یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہمارے پاس کچھ پروڈکٹس آئے ہیں جی الثقافہ اسٹور سے خورم الوی کا جو پروجیکٹ ہے. بوائز پلیز ہیو اٹ. کمبینیشن تو بنتا ہے نا پھر کافی کے ساتھ. بسم اللہ. کیچ کیچ. Which one do you want me to open? کون سی بالکل جس کو جو پسند ہے کھائیں. آپ کی فیوریٹ کون سی؟ میری ویسے میری مبروم ہے برو. اچھا اوے یو گیو می کلمی اور مجھے سب سے زیادہ پسند بھی کلمی ہے. بتا. اچھا برو. اٹ فیلز لائک اے چاکلیٹ. پتہ نہیں کیوں مجھے کلر چاکلیٹ ہی زیادہ ہے اس کا. ہاں نہیں فیل بھی مجھے تو اچھا مجھے ویسے اس کی فیل چاکلیٹ ہی آتی ہے مبروم کی. بسم اللہ. اچھا انگلش میں ایک وہ پروورب ہے کہ ون مینز میٹ از این ادر مینز پوائزن. So it's your meat, my poison. My meat is kalmi and your meat is poison. Even مجھے نا یہ اجوا سے بھی زیادہ اچھا اجوا سے بھی زیادہ ٹیسٹ وائز مبروم پسند ہے. سیم. اس کا مطلب یہ کہ all the کھجور نا ون مینز میٹ کا مطلب ہے کہ مجھے جو میرے لیے جو میٹ ہے نا وہ کسی اور بندے کے لیے پوائزن ہوگا. یو نو اس کا مطلب کیا ٹو مطلب ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے. یو نو یار شہد کا بتاؤ کیسے پروف کریں کہ یہ اوریجنل ہے؟ یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کو لیب سے ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے لیکن اگر ہر کوئی لیب سے ٹیسٹ نہیں کرا سکتا ایک چیز ہے جو بندہ دیکھ سکتا ہے کہ نیا ہے پرانا ہے. تو اف اٹس جس نے کر لیا اپنا تو اگر ڈارکر دا کلر اسپیشلی سیڈر کا ہاں یہ کلر ہوتا ہے جنرلی. اگر اس سے ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا دیٹ مینس کہ یہ 1 سال پرانا ہے. اچھا اوریجنل ہو سکتا ہے. اوریجنل ہو سکتا ہے. اچھا اور ویسے تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. آپ تقریباً 1.5 سال پرانا بھی لے لیں تو ٹھیک ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ اٹ شوڈ بھی بہت پتلا نہ ہو. سیڈر بہت پتلا نہ ہو. اگر یہ بیری کا شہد پتلا ہے نا بہت اس کے اندر کوئی نہ کوئی پھر ملاوٹ شلاوٹ یعنی وسکوسٹی کم نہ ہو اتنی. ہاں جی بالکل بھی نہیں. اور اگر ونٹرز میں ہو رہی ہے پھر تو ڈیفینیٹلی گڑبڑ ہے کیونکہ ونٹرز میں یہ اوبیسلی سردی وجہ سے تھوڑا سا جمتا ہے. بہت جمتا نہیں پراپر لیکن تھوڑا سا گاڑھا زیادہ ہو جاتا ہے. ویسے سیڈر نہیں جمتا ہے اکاشیا جمتا ہے. اکاشیا تو ڈیفینیٹلی جمتا ہے. کیوں وجہ کیا؟ سیڈر اسی بس ان کی اپنی ہاں ہوتی ہے. اور اکاشیا اگر جم نہیں رہا تو وہ بھی پکی بات ہے ٹھیک نہیں ہے. مجھے تو جمنے والے سے 2 نمبر فیلنگ آتی ہے پتہ نہیں کیوں. یہ بالکل مت ہے. ہاں یہ پنجاب میں اسپیشلی آپ کے پی کے والی سائڈ پہ جائیں نا ادھر ان کو پتہ ہے. ادھر وہ بلکہ انفیکٹ جمع ہوا ڈسپلے پہ رکھتے ہیں. انفیکٹ ہم لوگ بھی رکھتے ہیں کیونکہ دیٹ کائنڈ آف شوز کہ یار یہ اوریجنل ہی ہے کیونکہ اس کی فلٹریشن ہوتی ہے ہیٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نا وہ تاکہ یہ جمے نا. جو ہمارے اکثر شیلفس پہ پڑا ہوتا ہے نا نارمل اسٹور پہ ادھر کچھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے انہوں نے. اچھی بات ہے. پیکنگ بڑی نائس ہے اس کی ماشاء اللہ الحمدللہ. So what are we discussing today? یار واللہ the topic which is very close to our heart, how to give dawah to your family members, to your cousins. کتنا مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں ابھی 100% ہوئے نہیں ہوتے. ریٹیلیشن کو فیس کرتے ہیں وہ. They want to give dawah but they don't know the techniques. تو اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. I want to start with the question کہ generally to start with if we go back why are generally people away from their faith and morals in our society? Because of love for dunya and priorities. نہیں جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو تب تو اس میں یہ سمجھ نہیں ہوتی نا کہ میں نے پرائیورٹی میری کون سی ہے اور میں نے کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے. میرے خیال سے انوائرمنٹ کا بہت زیادہ ڈسپلن میں سمجھتا ہوں ڈسپلن انسان کو ویسے پسند نہیں ہے. کیجولنیس لیزینس نیٹ فلکس انٹرٹینمنٹ یہ ہمیں ہمارے باڈی دی جو نیچر ہے نا اسے قریب ہے. آئی وڈ سے کہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ اگر ہم اینگل سے دیکھیں نا تو آئی وڈ سے کہ جو نان مسلمس کا یا ان کا جو دعویٰ ہے نا وہ بہت تگڑا ہے اور ہمارا دعویٰ نہیں ہے. یعنی وہ اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بڑی ان کی جو دعوت ہے آف دیئر جو بھی چیزیں ہیں میوزک ہو گیا دیر دعویٰ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ غفلت یعنی بندے کو نا غافل کر دینا. برو یہ انسان کی نیچر ہے. زجل الناس حب الشہوات من النساء والبنین. اور تو انسان کی نیچر میں کہ میں چل کروں میں نماز نہ پڑھوں میں گناہوں سے میں گناہ کر ڈالوں. انسان کی نیچر ہی ایسی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو فجور ہمارے اندر ہے تقویٰ بھی ہے. ایک تو نہیں نیچر بھی ایسی ہے دوسرا ہم نے انفورس بھی نہیں کیا نا جو کرنے کا حق تھا. وہی جو اصلاح یا دعویٰ کرنا ایگزیکٹلی کریکولم کو دیکھ لیں اسکولز میں مے بی اور جنرل پریکٹسز آپ کی سوسائٹی کی کمیونٹی لیول پہ دیکھ لیں تو دیر از نو انفورسمنٹ اینڈ انکریجمنٹ
of general awam towards following your deen. Bro, Exactly. اسلام کو ایز اے ریلیجن سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے نا. Yes, this is very important. حالانکہ اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. Yeah. اور اس کو بتانا بھی چاہیے کہ آپ یہ اسلام کو کیسے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. میں پڑھا تھا لکھا ہوتا ہے ہمیں اسلامیات تو پڑھائی جاتی ہے مگر اسلام نہیں پڑھایا جاتا. سو اسلامیات ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اسلام پوری ڈفرینٹ چیز ہے. آنیسٹلی اسلامیات ایون اسکول کے اندر آپ سبجیکٹس کی وہ دیکھ لینا امپورٹنس, سب سے ٹاپ پہ میتھس ہے, پھر سائنسز ہے, پھر لینگویجز آ جاتی ہیں, پھر انفیکٹ اس کے بعد ہسٹری ہے, اور پھر اسلامیات سب سے نیچے ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں آپ کے میتھس 2 گریڈ میں اور اسلامیات 2 گریڈ میں سیم لیول پہ ہوتی ہے. بٹ میتھس جب آپ کے 10th گریڈ میں ہے یا او لیولز میں ہے, اس میں آپ تھیورمس پڑھ رہے ہیں, اس میں آپ ڈیریویٹیوز نکال رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. بٹ اسلامیات سم ہاؤ اتنی لیول پہ ہوتی ہے کہ حج تک بات آ جائے گی یا زکوٰۃ تک بات آ جائے گی. آپ کو بتاؤں جو وہ پروگریس نہیں ہے. اسلامیات کی بک جو آئی تھنک او لیولز میں تھی نا 90s میں, مجھے بھی ریسنٹلی بتایا ابھی تک نا آلموسٹ وہی بک چل رہی ہے. آئی تھنک 20+ ایئرس. برو 2 سورج ابھی ریسنٹلی نکال دی انہوں نے, پتہ ہے آپ کو؟ نکالی ہوگی, ایڈ دی کچھ سورۃ توبہ ابھی نکال دی انہوں نے, مجھے کل کوئی بندہ انہیں سبجیکٹ میں تھی اسلامیات کے. اچھا, کتنی پاورفل صورتیں یار, سورہ انفال اور سورۃ توبہ کتنی پاورفل صورتیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جہاد کے اوپر اولے والے میں تو یہ نہیں تھا. اولے والے اس میں نا تھوڑی سی سیرہ ہوتی تھی, 4-5 سورات ہوتی تھی, اس کی بھی ٹرانسلیشن تفسیر کوئی نہیں. میں نے تو پڑھی ہیں خود, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے اے لیولز او لیولز تو نہیں کیا, جو نارمل آپ کا ہے اس میں تو ہوتی تھی, بس نکال دی ابھی ریسنٹلی انہوں نے. دا پوائنٹ از کہ جو انہوں نے بات کی نا کہ اٹس اے وے آف لائف. اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, اشارے پہ کھڑا ہونا, یہ بھی اگر ہمیں دین اچھی طرح سے ایز وے آف لائف پڑھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ٹیچنگ کا حصہ ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کے بیہیویئر کو نا ایک سرٹن ڈائریکشن میں چلانے کے لیے آپ ہر جگہ آپ کیمراز نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. لا انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ کسی حد تک ضرور کرتی ہے. اگر ہر بندے کے دل میں CCTV لگ جائے گا نا, اینڈ دیٹ از دا کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ کانشیس ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے یار, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, میں مسلمان ہوں, میں ایک ضابطہ جو ہے وہ فالو کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ انسٹال کرنے کی میرے خیال سے ضرورت ہے. یار ایکچولی نا کانسیپٹ یہ بن چکا ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو, کہ آپ بھی اپنا یعنی انجوائے کرتے رہو, مجھے بھی انجوائے کرنے دو, نہ آپ مجھے روکو نہ میں آپ کو روکوں. اور اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل روک بھی لیتا ہے, اسپیشلی اگر ہم بات کریں نا فیملیز کے اندر بات کریں یا دوستوں کے اندر بات کریں, اگر کوئی بندہ بھولے سے کوئی بات کر ہی لیتا ہے, بھائی تم کون ہو, واٹ از یور پرابلم. جو شخص ذرا بھی جس کے پاس رسپانسبلٹی ہے نا, کیوں نیب نے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ہر یونیورسٹی میں CBMs یعنی کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی CBS لانچ کی ہیں, مینڈیٹری کر دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز جو دین پڑھائیں گی ہم لانچ نہیں کریں گے, ہم ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کر ہی نہیں سکتے. اچھا برو, جو بڑے پوسٹ سے آتے ہیں نا اور وہ چوری ڈکیٹی فحاشی قتل غارت ان کو روکنا چاہتے ہیں, برو ان کو جو ہے نا زور لگا کے ان کو سمجھ آتا ہے, جب تک ہم ان میں اللہ کا تقوی اور خوف نہیں ڈیولپ کریں گے نا, ہم قوم کو 2 نمبری اور برائی سے نہیں روک سکتے. امیجن کریں کہ US نے, یعنی میں ارلی آج سے 50-60 سال پرانی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لی. انہوں نے کہا کہ جی الکوہول بین ہے, یعنی اتنے نقصانات ہیں اس کے. اچھا تھوڑا عرصہ تو وہ چلتا رہا, لیکن لوگوں نے اتنا ریٹیلیٹ کیا کہ ان کو یہ لا واپس لینا پڑا اور الکوہول پرمیسبل کرنی. ہاں جی, اس کو یعنی وہ روک نہیں سکے. اب دیکھیں, امیجن کریں کہ اسلام کا اعجاز کیا زبردست ہے, کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب پہلی آیت آ گئی نا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, تو اس میں نا کلیئر کٹ بات نہیں تھی کہ آیا شراب حرام ہے کہ حلال ہے, کیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ بین لنا عن الخمر, کہ ہمیں ہمارے لیے نا واضح کر دیں کہ کیا ہے ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے. اب دیکھیں ہم لوگ اپوزٹ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہمیں سچائی کا نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے کہ جو ہم اسی لحاظ سے نا اپنی زندگی گزارتے ہیں. میں ایک کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کہ کیا پرانے وقتوں میں سے کوئی ایسے معاشرے کی مثال ملتی ہے جہاں پہ لوگوں کے دل میں کلی طور پہ یہ کانشیسنیس پیدا تھی, یہ تقویٰ موجود تھا, اور مثال ایسی ہو جہاں پہ لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہو لیکن انہوں نے غلط کام نہ کیا ہو؟ ڈو وی ہیو اینی سچ ایگزامپل؟ وہ صحابہ کا دور, عمر بن عبد العزیز کا دور, عمر بن خطاب کا دور, وہ جو واقعہ میں ملتا ہے سبحان اللہ, جس میں ماں کہتی ہے بیٹی پانی ملا دے دودھ میں. اللہ اکبر, بیوٹیفل برو, وہ سبحان اللہ کیا. عمر بن خطاب واک کرتے تھے رات کو, وہ کہتے ہیں پانی ملا دے,
کون سا عمر دیکھ رہا ہے. یا اما ان کان عمر لا یرانا الہ عمر یرانا, یعنی تقویٰ دیکھیں سبحان اللہ. عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یار دس شوز کہ مطلب وی ہیو این ایگزامپل ٹو فالو, لائک ریئل پریکٹیکل ایگزامپل. وی جسٹ ڈونٹ ہیو دا تھیوری in the form of Quran and Hadith, rather we have example of such society جس میں لوگوں کے اندر یہ تقویٰ تھا, جس نے ان کو برائیوں سے دور رکھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ ابھارا. یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں میں کہ کیا آپ لوگ بات کر رہے ہیں, ویسٹ تو دیکھیں نا, وہاں چوری ڈکیٹی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر ہے اور سب کچھ ہے. تو اگر آپ کیس اسٹڈیز اٹھا کے دیکھ لیں, لنڈن اسٹیبنگ آپ گوگل کر لیں, یا آپ وہ جو ان کا بلیک آؤٹ ہوا تھا اس میں بجلی چلی گئی تھی, ٹھیک ہے, یہ صحیح لوگ ہائپر مارٹس میں گھس گئے, LCDs نہیں چھوڑے, کچھ بھی نہیں چھوڑا, تباہی پھیر دی. کیونکہ برو میڈیا پہ لے کے آتے نہیں ہے نا, وہ صرف برائٹر سائڈ دکھاتے ہیں اپنے میڈیا کی. حالانکہ اتنے حالات برے ہیں تو نو وومن از سیف ان دا ڈارک. یس, عورت باہر نہیں جا سکتی باہر اکیلے. یہ بس ایک myth ہے نا, یہ انہوں نے میڈیا کے تھرو ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ یہ میں ایک بہت پرانی بلکہ پڑھا تھا کہ نیو یارک میں ایک رات میں جتنے کرائمس کمٹ ہوتے ہیں نا, اتنے کچھ ملکوں میں پورے مہینوں میں نہیں کمٹ ہوتے. تو مطلب اس طرح کی تو خیر بے تحاشا, بیکاز دے کائنڈ آف کور دوز اسٹوریز اپ اور پریزنٹ وہ اپنے آپ کو نا, جو میڈیا کی ہے نا پروپیگیشن, وہ ہمارے ملکوں کے بارے میں ایک سرٹن امیج کریٹ کرنا اور اپنے بارے میں اچھا کریٹ کرنا, اور ہم انہیں کا میڈیا فالو کر رہے ہیں. سعودی عرب دیکھ لیں برو, سعودی عرب میں حالانکہ بہت عیاشی بھی ہے, سب کچھ ہے, بہت یعنی گناہ بھی آج کل, کانسرٹس وغیرہ سب, لیکن برو کچھ حدود انہوں نے نافذ کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کرائم ریٹ کتنا کم ہے. برو قطر آپ لوگ گئے تھے, قطر کی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں 2-3 خواتین یہ کہہ رہی تھی جو فارنر آئی ہوئی تھی کہ وی ڈڈ ناٹ فیس اینی ہراسمنٹ ہیئر. بالکل برو, یار قطر کے آپ سیفٹی سیکورٹی کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گھر کا دروازہ بند نہیں کرتے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ نا دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے جائیں دروازے. ہم نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے برو, ہم نے کہا نہیں دروازہ کیا کرنا ہے, کہتے ہیں بس آپ اسے پھیر کے. برو اسٹیو ہاروی ہے, یہ آپ کا اینڈریو ٹیٹ ہے, یہ جب UAE آئے وغیرہ مڈل ایسٹ گھومے, یہ یو نو دیئر مائنڈز ول بلو, یو نو دے ور بلون اوے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. گاڑی برو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, آپ نے کہیں شاپ میں جانا ہے نا کچھ لینے کے لیے, آپ کی گاڑی آن رہتی ہے, آپ اترتے ہیں اور جا کے سامان لے کے آ کے آپ واپس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ سوچ نہیں سکتے ہم دو دفعہ بٹن دبائی چیک کرتے ہیں لاک. اب تو سسٹم بھی آ گیا نا, ایک دفعہ ہوتا ہے دوسرا کچھ اور لاک ہوتا ہے. یار میں سمر ویکیشنز پہ جاتا تھا نا سعودی عربیہ, تو مجھے یاد ہے کہ میں ایوری آفٹرنون میں نا تندور سے روٹی لینے کے لیے جایا کرتا تھا. اینڈ دیر ور دوز ٹائمز ایز ویل کہ جب تندور بند ہوتا تھا, گرل بند ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے حیران کن برو, انہوں نے روٹیاں 4-5-6 لگا کے رکھی ہوتی تھیں اور لوگ آتے تھے, پیسے رکھ جاتے تھے اور روٹی لے جاتے تھے. دس واز ویری نیو فار می, مطلب آئی واز ٹو ینگ بیک دین, لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان معاشروں میں جو ہے وہ چوری چکاری نہیں ہے, بالکل ہے. اور ایون جو قطر کی بھی ہم نے بات کی ہے وہ بھی وہ تقویٰ کی وجہ سے نہیں ہوگا, لو اینڈ آرڈر ہے, سیکیورٹی کی وجہ بہت سے سارے اور فیکٹر, ایون اکنامک فیکٹر بھی ہوتا ہے. پتہ ہے جس ملک میں پیسہ جہاں پہ وہاں پہ اتنا وفر مقدار میں ہے تو جنرلی لوگ ڈونٹ فیل دا نیڈ ٹو اسٹیل وغیرہ. یہ وہ ہمارے یہاں تو برو مسجد کی جو جوتی ہے نا برو, ان کو بھی کٹ لگا اللہ یار, تاکہ باہر نہ پہنی جائیں, باہر نہ پہنی. اس میں لکھا جاتا ہے نا مسجد, پتہ لگتا ہے کٹی ہوئی جو ہوگی مسجد کی ہے. اچھا میں گھر سے نکلا مسجد جانے کے لیے نا, تو ایک گاڑی مسجد کے باہر پارکنگ تھی, گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. یقین کریں کہ ایک گاڑی کھڑی تو ہوئی ہے برو, یعنی جب ایک دن پہلے میں گیا اٹ واز آل رائٹ, یعنی 4 ٹائر لگے ہوئے ہیں. میں اگلے دن گیا سبحان اللہ برو, اینٹیں رکھی ہوئی ہیں, 4 ٹائر غائب ہیں. میں نے بولا یہ کیا ہوا ہے یار, لوگ لے گئے ہیں چوری کر. بڑا نیک بندہ تھا, اس نے اینٹیں نیچے رکھ گیا, ورنہ ٹائر نہیں نکال سکتا نا, نکال سکتے اس میں نیکی کیا. خیر یہ سب جو ہم یہ پریکٹیکل باتیں ڈسکس, اور ہم یہ وجہ کیوں اس نوبت تک پہنچی ہے کیونکہ برو ہم لوگوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا, ہم لوگوں نے دین کی دعوت کا کام نہیں کیا. آنیسٹلی میں تو یہ اکثر کہتا ہوں, اور میں نے کہیں پڑھا ہی تھا ڈیفینیٹلی, کہ وین گڈ مین اینڈ وومن ڈو نتھنگ دس از وین دا شر پریویلز. شر اس لیے نہیں بھی ہوتا کہ بس خیر شر کو پھیلانے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن اچھے مرد اور خواتین جب چپ کرے بیٹھتے ہیں کہ بس کسی کا دین چھیڑو نہیں, اپنا چھوڑو نہیں, اور ہم نے کیا اپنی لائف مائی رولز, میرا جیسے میری مرضی, ہم نے کیا انٹرپٹ کرنا. اور پھر جو ٹرمینالوجیز بنائی گئی ہیں, آپ لوگ مورل پولیسنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ فار ایگزامپل ڈفرینٹ ٹرمز, ہاں کہ یہ آپ لوگ جو ہے نا ہومو سیکشول کے خلاف جو بات کرتے ہیں, آپ لوگ ہوموفوبکس ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی ٹرانسفوب ہیں آپ, لوگ ڈر جاتے ہیں برو ان ٹرمز سے. نا نہیں, فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار مائنڈ یور اون بزنس,
تو آپ کا کیا جواب دو گے آپ؟ کیا آپ کے لیے اوبلیگیٹری ہے دعوت دینا میرے اوپر کہ یہ یہاں آپشنل ہے؟ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ میرے خیال سے نا بڑا ایک سمپل لاجک ہے. آج ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج ہم اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں, یہ میسج ہمارے تک کیسے پہنچا ہے؟ ڈیفینیٹلی کسی نے تو ٹرانسفر کیا نا. اگر دعوت کا کام اگر فرض نہ ہوتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس قرآن ہم پہ آتا تو پھر آگے کسی کو نہ دعوت دیتے, صحابہ کو نہ کرتے. اتنی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر تاکہ اگلی نسلوں تک پہنچتا رہے. اٹس ناٹ اے چوائس. یہ میرا کہیں سے بھی میرے خیال میں یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ بندہ کہ یار اگر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے. یس, حکمت اپنی جگہ ہے, بٹ آئی تھنک ہر بندے کو اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے نا, جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے, کوئی بات کرنی چاہیے. اچھی بات فرض قرار دیتی ہے دین کا. برو پتہ نہیں نا ہمیں اس حوالے سے دیکھیں, جیسے اس ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل کی بات کی جائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اب جب یہ جو کراؤن تھا ان کے اوپر, ان سے لے کے امت مسلمہ کے اوپر رکھ دیا گیا جو امت محمدی ہے. اچھا, آج ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو خیر امہ ہیں اور ہم جی بڑے چہیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. ہم یہ آدھی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کنتم خیر امہ. بالکل یہاں تک بات ٹھیک ہے, ہم خیر امہ ہیں, وی ہیو دس پریولیج. لیکن آگے دیکھیں نا, فل اسٹاپ تو نہ لگاؤ آپ یہاں پہ. اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور تمہارا مین جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. اٹس ایوری ونس جاب. یہ آپ کی بھی جاب ہے, آپ کی بھی جاب ہے, میری بھی ہے, جتنے بھی آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں نا گھومتے پھرتے ان کی جاب ہے. اخرجت للناس جو ہے نا, یہ اگر لٹرلی بھی دیکھیں نا, تم لوگوں کے لیے گھروں سے نکالے گئے ہو, یعنی یو گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون ٹو گیو دعوت ٹو پیپل. اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم ضرور بضرور دین کی دعوت دو گے اور برائی سے روکو گے. اگر تم نے نہ کیا تو پھر تم دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں قبول. بڑی اب دیکھیں نا کتنی سکیری حدیث ہے جہاں پہ یعنی لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, یعنی تم نے لازماً نیکی کا حکم دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا ہپوکریسی ہے ہمارے اینڈ پہ, اس وجہ سے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو مورل پلیزنگ والی بات کرتے ہیں, اس طرح کی جو بات آپ نے پہلے کی نا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھو دنیا میں جو ڈفرینٹ ادر بلیفس ہیں, ٹھیک ہے, یا ادر موٹیویشنز ہیں, ان کے بارے میں دے ڈو بلیو ان پریچنگ دیٹ. ٹھیک ہے, اب دا ہول کانسیپٹ آف مارکیٹنگ کیا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کوئی بھی تھاٹ یا نیریٹو لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہو تو وہ پچ کرتے ہیں یہ لوگ, اینڈ دے بلیو ان دس, دے بلیو ان سیلز. کیا ہوتی ہے سیلز کا بندہ, کیا ہوتا ہے وہ بندے کو کنونس کرتا ہے کہ آپ میری پروڈکٹ لیں. مطلب پوری دنیا آپ کی اس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. دا سیم کانسیپٹ وین اٹ کمز ٹو گائیڈنگ پیپل بیسڈ آن دیئر مورلز اینڈ ایتھیکل ویلیوز سو دیٹ دے میک اے گڈ کمیونٹی. تو اس پہ یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ مورل پلیسنگ. از اٹ ناٹ ہپوکریسی؟ دیکھیں ان فیکٹ مارکیٹنگ میں بھی نا وہ کہتے ہیں کہ نا جس بندے کو اپنی پروڈکٹ کی ایک نالج بہت ہو اور اس کو یقین ہو کہ میری پروڈکٹ واقعی فٹ ہے, وہ سیل وہ ہی ول بی اے ویری گڈ سیلس پرسن, بیکاز اس کو اس پہ نا وہ یقین ہے کہ یار میں فٹ چیز سیل کر رہا ہوں. مسلمانوں ہم جو سیل کر رہے ہیں نا, یا ہم جو پریچ کر رہے ہیں, اس سے بہتر نہ پروڈکٹ ہے, اور ہمارا جتنا اس پہ یقین ہونا چاہیے نا, اصل میں یہی مسئلہ ہو گیا, ہمارا یقین بڑا کمزور ہو گیا. نہ ہمیں اس کے اوپر نالج ہے, نہ پروڈکٹ نالج ہے, نہ ہمیں اس کے اوپر یقین ہے. دیٹس وائی وی آر انیبل ٹو پریچ اٹ اینڈ سیل اٹ. اس طریقے سے دیکھیں نا ایک ریزن بھی ہے نا. فار ایگزامپل میں مثال دوں کہ اگر میری والدہ کچن میں کھڑی ہوئی ہیں, وہ انہوں نے کوئی قرآن تلاوت سن رہی ہیں, ہیڈ فونس پہنے ہوئے ہیں, اور وہ کوکنگ کر رہی ہیں. میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں, اپنا اسکرولنگ کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کچن میں آگ لگ گئی ہے, اینڈ شی ڈزنٹ نو اٹ, اور وہ بزی ہیں کوکنگ میں, ٹھیک ہے. ول آئی گو اینڈ ٹیل ہر اماں کچن میں آگ لگی ہے, آ جائیں, اگر آپ نے آنا ہے تو آ جائیں, نہیں آنا تو نہ, آپ کی مرضی ہے, اٹس یور لائف یور رولز. کوشش کریں گے آپ. وہ نہ بھی آنا چاہے نا کہ نہیں مجھے بیٹا کھانا چل جائے گا, مجھے رہنا ہے, اور ان کو میں ان کو کھینچ کے نا میں ان کو اٹھا کے باہر نکالوں گا کہ نہیں آپ کو مجھے آگ سے بچانا ہے. یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دی نا امت کی, بالکل, کہ تم لوگ جیسے ایک آگ کا الاؤ جو ہے وہ روشن ہے, اور تم لوگ جو ہے نا پتنگوں کی طرح مطلب بیچ میں جانے کی کوشش کر رہے ہو. مفہوم اس کا یہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ رہے ہیں تمہیں کمروں سے پکڑ کے نا, اور تم میرے ہاتھ سے سلپ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا برو, اب یعنی بہت ساری ریزن, ون آف دا ریزن جو آپ نے بھی بات کی ہے نا, کہ جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے لازماً نیکی کا حکم دینا ہے
اور برائی سے روکنا ہے. اگر نہیں کرو گے لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ, اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل کر دیں گے. اور پھر ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ, کہ تم ہاتھ اٹھاؤ گے, دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ سے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. جو بھی رمضان چل رہا ہے نا, آپ دیکھیں حرم میں 27 کی رات کو کتنے تھاؤزنڈز آف مسلمز رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. بٹ برو فلسطین آزاد نہیں ہو رہا یار, کشمیر پہ ظلم ختم نہیں ہو رہا, امت کٹھی نہیں ہو رہی, کوئی ایک بھی تو بندہ ہوگا جس کی برو ہم نے یہ کام چھوڑا ہوا. واللہ برو اس میں ایک حدیث اور میں ایڈ کرتا ہوں, سبحان اللہ. دیکھیں نا ہم کرتے کیا ہیں, ہمارے ایکشنز کیا, اور ہم ان ریٹرن ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جہاں سے ایک تو یہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. سیکنڈلی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کوئی ایکسیپشن نہیں دے دی گئی کہ پرٹیکولر کوئی قوم ہو یا مولوی صاحب ہوں یا امام صاحب ہوں, ان کا یہ کام ہے. تم میں سے ہر شخص جب کوئی برائی دیکھے نا, ہی ہیز ٹو اسٹاپ اٹ ود ہز ہینڈ. اور جب من ہے, من یعنی کوئی بھی شخص, من چاہے بڑا چھوٹا امیر غریب, یعنی سوچ سمجھ ہونی چاہیے نہ ہو, کوئی بھی ہو. اور اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے, ہو سکتا ہے کوئی بڑا بندہ ہو یا آپ کا ہاتھ نہیں پڑتا ادھر, تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنی زبان سے تو کہو کہ یار بھائی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ, یہ کام جو کر رہے ہو برا کام ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اپنی زبان سے بولو تو صحیح, حق بات کہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے, اگر اتنے بھی حالات یعنی آپ یہ کم ہو گئے, تو فَبِقَلْبِ, یعنی اپنے دل میں تو برا جانو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا, دس از ناٹ گڈ. ہم سے اس سے بھی نیچے چلے گئے. اور اب دیکھیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, دس از دا موسٹ سیریس پارٹ, کہ اگر آپ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانتے ہیں نا کہ یار دیکھو کیا کر رہے ہیں لوگ, آئی مین واٹ از رانگ ود دیز پیپل, تو یہ سب سے کمتر اضعف, سب سے کمتر درجہ ہے. مطلب اس کے پیچھے کوئی ایمان باقی رہ نہیں جاتا. لیکن میں پریکاشن دینا چاہوں گا کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم سی ڈی کی شاپس کو جلا دیں. ہاتھوں سے روکنے کا جو مطلب ہے نا وہ یہ, ہمارا کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو آپ کینچی رکھیں اپنے پاس, سگریٹ کاٹتے جائیں. دوست نہیں برو حکمت بھی ہے نا, نہیں برو اس میں تو حکمت بھی آ جاتی ہے نا. تو اس میں آپ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ایسا تو نہیں کہ آپ نے 2 دفعہ اس کو سمجھایا وہ نہیں مانا تو آپ مکہ مار دیں اس کو. وہی کیا ہو رہی ہے, مکہ کہاں سے آیا. کچھ لوگوں نے اسلام آباد میں سی ڈی کی شاپ جلائی ہیں, کچھ لوگوں نے اسلام آباد میں کچھ ایسے, آپ کا لیکچر سن لیا ہوگا انہوں نے, اس لیے آپ واضح کر رہے ہیں. کوشچن تو میں نے دیا, آپ تو کہتے جاؤ جلا دو. کچھ لوگوں نے یعنی ایون کچھ ایسے جگہ پہ تھے جہاں پہ ڈوبیس ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں, ان کو پکڑ کے خواتین کو جو ہے نا بند بھی کر دیا اور سارا. سو یہ کام گورنمنٹ کا ہے جو ہاتھ سے روکنے والا ہے نا, آپ اپنے گھر میں نہیں برو ہاتھ سے روکیں. دیکھیں فار ایگزامپل بینگ اے پیرنٹ اور اے فادر ان دا ہاؤس, آپ اچھے طریقے سے بچوں کی اگر آپ نے ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے ایک حد پہ رہتے ہوئے, ان کو جو ہے آپ اپنا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں گھر میں تو آپ کی اپنی اتھارٹی ہے نا, کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایون آپ کے گھر میں جو میڈ بھی ہے یا سرونٹ بھی ہے, وہ بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو برو پوچھا جائے گا اونر سے, پتہ ہے آپ کو. برو میں نے ڈاکٹر فضل علیہ کو دیکھا, سبحان اللہ برو واٹ اے مین, جو کہتے ہیں نا اس عمل کرتے ہیں. برو نماز پڑھنے آ رہے تھے مینار الہدی مسجد میں, آ رہے ہیں, ایک لڑکا وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے, ابھی دور ہے, ٹھیک ہے, میں بھی چلتا ہوا آ رہا ہوں, ان کو پتہ ہے تو نماز پڑھنے آ رہا ہے, دور سے کہتے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے اس کو, اور اندر انٹر ہو گئے. یعنی ہی ڈڈنٹ ویٹ کیونکہ نماز شروع ہونے والی تھی, لیکن برو انہوں نے دعوت کی اپرچونیٹی نہیں چھوڑی. برو ایک اور میں آپ کو کسی کو حیا ایک بھی میں واقعہ بتاتا ہوں ان کا, ڈاکٹر صاحب کا, سبحان اللہ. ایک لڑکا ہے, وہ خود مجھے بتا رہا تھا, ابھی تو یعنی اپنی ٹین ایج کے بارے میں بتا رہا تھا. بولتا ہے کہ یار ہم لوگ نا پہلے سگریٹ وغیرہ پیتے تھے لڑکے جمع ہو کے نا, تو ایک ڈاکٹر صاحب نا کراس کر کے ہم سے گزرتے تھے, یعنی ہمارے پاس سے نا, تو ایک دفعہ گزرے, ہم نے پیچھے تو کرے, لیکن ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب سے کون بچے گا, سبحان اللہ. یعنی ہی نوز ایوری تھنگ یار, سبحان اللہ, کال آؤٹ کرتے ہیں پورے مجمع میں نا کہ یار. تو بہرحال تو بولتے ہیں ایک دفعہ گزرے, 2 دفعہ گزرے, تیسری دفعہ جب وہ آئے نا تو یہ لوگ رکے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے پاس آ کے نا کہا کہ کوئی ماچس یا لائٹر ہے, ان میں سے ایک لڑکے نے پکڑائی دیا. ڈاکٹر صاحب نے نوٹ نکالا 10 روپے کا, ان کے سامنے نا اس کو جلا کے ادھر چھوڑ کے پھر چلے گئے, آگے چلے گئے. بولتے ہیں وہ میسج تھا آج تک اس کے بعد میں نے سگریٹ نہیں پیا. آئی مین واٹ اے پروفاؤنڈ میسج برو. یہ بڑی نئی بات بتائی آپ نے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. انہوں نے نوٹ نکالا, اس کو جلایا, بس جلا کے چلے گئے اور کچھ نہیں کہا.
اور بولتا یار ہمیں اتنا ہٹ کیا ہے, بولتا اس کے بعد میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے بھی ایسے چھوڑا تھا؟ انہوں نے اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا. اللہ کا شکر ہے, نہیں اللہ کا شکر ہے پھر بھی نہیں چھوڑا. برو آپ کو میرا نہیں, برو آپ کو میرا برو سیریسلی آپ کو میرا پاس نہیں پتا. مجھے سگریٹ سے I don't know what حرام کو جلا دیا گیا. نہیں, I hate cigarettes bro, the one who is smoking. یہاں تک کہ برو میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, میرے نا عربی دوست بھی تھے نا, حالانکہ ان میں سے یہاں پہ تو SSG کمانڈوز ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ایسے کمانڈوز ہیں جو برو وہاں پہ سلطان قابوس نہیں تھے, ان کے ساتھ یعنی ان کے گارڈز ہوتے تھے اس طرح کے. برو جب ہم سیٹنگ کرتے تھے نا, دیز پیپل ایون یوز ٹو تھنک ٹوائس کہ یار وکاس بیٹھا ہوا ہے, بسات بیٹھا ہوا, یہاں پہ ہم اسموک نہیں کرنی, کیونکہ ہی ڈزنٹ لائک اٹ. برو I don't know why, میں اسموک کو برداشت نہیں کر سکتا. برو آج مجھے تراوی میں ایک لڑکے مجھے بڑے سوفسٹیکیٹڈ سے بھائی مجھے بات کرنے کے لیے آئے. برو دا ٹائم ہی اسپوک نا, وہ سگریٹ کی بڑی بری بو آ رہی تھی, مجھے بڑی کراہیت محسوس ہوئی. ٹھیک ہے, تو اب میں نے تو نہیں بتایا نا کرٹسی میں اور سارا, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو سگریٹ پیتا ہے, اب آپ اپنی وائف کے قریب کیسے جاتے ہو یار؟ ٹھیک ہے چھالیاں وغیرہ, لیکن اسٹل. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو ایگزامپل دی نا دعوت کام کی, فرمایا کہ یہ ایسی ہے جیسے کشتی ہے, تم اوپر والے پورشن میں ہو اور کچھ لوگ نیچے والے پورشن میں ہیں. اگر اوپر اور نیچے والے جو ہے نا, پانی اوپر والوں کے پاس ہے جو صاحب علم ہے, جن کو دین کی سمجھ ہے, جو نیچے والے ہیں وہ ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے. تو نیچے والے جب اوپر جاتے ہیں نا پانی لینے کے لیے کہ پانی دیتے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تمہیں نا پانی نہیں دینا, یعنی دعوت نہیں دیتے وہ. تو نیچے والے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں نا ایک ہول کرتے ہیں کشتی میں اور یہاں سے پانی نکال لیں گے. اگر اوپر والوں نے ان کو نہ روکا اور پانی نہ دیا تو وہ بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ڈوبیں گے, اور اگر روک لیا تو وہ تو بچیں گے, یہ بھی بچ جائیں امید ہے. تو یہ جو مثال ہے نا برو, اگر ہم نے دعوت کا کام نہ کیا اور لوگوں کو نہ روکا تو ہم تو ڈوبے ہیں. یعنی ہم پہ یعنی وی کینٹ تھنک آرسیلز کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ جو فرشتے ایک قوم پہ آئے تھے عذاب نازل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یار اللہ اس ایسی بندہ موجود ہے جس نے آج تک کوئی معصیت نہیں کی. برو اتنا نیک انسان, آج تک کوئی گناہ نہیں کیا. یا اللہ کیا کرنا ہے ایسے عابد کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی انسان سے شروع کرو, کہ میری معصیت کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ ماتھے پہ آج تک بل نہیں آیا. اگرچہ جو واقعہ ہے اس کی نریشن میں کچھ کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے, اس آزمائش سے ڈرو جو صرف تمہارے جو ظالم لوگ ہیں نا, گناہ گار, ان پر نہیں آ جائے گا, تو وہ سب پہ آئے گا. اٹس ویری نارمل, اٹس ویری کامن. یہاں پہ نا اس کو وہ بنا دیا گیا ہے سم تھنگ اسٹرینج, جس پہ نا لوگوں کے کان, خاص طور پہ لبرلس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ایون ٹریفک کو بہتر کرنے کے لیے بھی کیمپینس چلائی جاتی ہے یار. اٹس ویری کامن. لوگوں میں اویئرنیس کیا ہے, واٹ از اویئرنیس؟ ہیلتھ کی اویئرنیس ہو جائے, آپ کی کوئی ڈومیسٹک ایشوز کی اویئرنیس ہو جائے, کلینلینس کی اویئرنیس ہو جائے, اس کے لیے پورے ایونٹس کرائے جاتے ہیں اور پوری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو نالج فراہم کیا جائے, بھائی آپ نے زندگی اپنی امپروو کیسے کرنی ہے اور کمیونٹی کو آپ بہتر کیسے بنا سکتے ہو. تو کیا ہمارا طور طریقہ, ہمارا دین جو ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ تجارت کیسے کرنی ہے, بات چیت کیسے کرنی ہے, بزنس کیسے کرنا ہے, کیا یہ لوگوں کی زندگی کا پارٹ نہیں ہے؟ کیا اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ یار میں تو سوچتا ہوں کہ اصل میں نا ہمیں اتنا زیادہ بمبارڈمنٹ باہر سے مل گئی نا ایک سرٹن لائف اسٹائل کی اور پرائرٹیز کی, کہ پیرنٹس بیچارے وہ بھی بچوں کی بس پڑھائی پہ سارا ان کی فوکس ہے کہ بس بچے اچھا اسکول چلے جائیں, اچھی یونیورسٹی چل جائیں, اچھی جاب مل جائے, بس ساری نا زندگی کا فوکس اور بھاگ دوڑ اسی کے ارد گرد ہے. اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہی. جس سو فوکسڈ آن دیز تھنگز نا کہ ہمارا دماغ فری اپ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم آخرت کے بارے میں, ایکچوئل پرپز کے بارے میں سوچیں. اور یو نو آئی سرٹنلی سم ٹائمز فیل کہ اس دور میں, اس وقت نا جتنی ضرورت ہے نا دعوت کی, واللہ عالم, مطلب شاید پہلے کبھی نہیں اتنی سویئر نیڈ ہے. بیکاز جو دوسری طرف سے جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے نا آئیڈیالوجی کی, وہ اتنی میسو لیول پہ کیمپین, آپ جو مارکیٹنگ اور کیمپیننگ کی بات کر رہے ہیں, وہ اس اسپیڈ سے ہے, اور بلینز آف ڈالرز کی کیمپینز ہو رہی ہیں. یہاں پہ ایک یوتھ کلب یا 2 اور 4 ادارے, دینی ادارے, تبلیغی جماعت, یہ از ناٹ انف. بالکل ٹھیک ہے, وی نیڈ ایوری سنگل ون جس کو تھوڑا سا بھی ہوش ہے نا, جس کو تھوڑی سی بھی فکر ہے نا آخرت کی,
اور میرے خیال میں اپنی آخرت کی فکر ہے نا تو دعوت کا کام شروع کر دیں اپنے گھر سے شروع کر. کتنا بجٹ ہے ایک ایپیسوڈ کا؟ 15 ملین ہے ایک ایپیسوڈ کا. 15 ملین ڈالر 200 ملین یو این نے بھی تو دیے ہیں ٹو پروموٹ ہوموسیکسولیٹی پاکستان میں LGBTQ ایجنڈا. اس کو آپ دعویٰ نہیں کہتے, اٹس دعویٰ فرام دیم. ہاں دے اپنی وہ آئیڈیالوجی پروموٹ کر رہے ہیں نا, وہ اپنے کار میڈیا کے برو. آج قرآن تو سن رہے ہیں نا, انبیاء کہتے تھے کہ تم جب باطل ہو کے تم نہیں رک رہے ہو, ہم حق پہ ہو کے رک جائیں. سبحان اللہ. اچھا ایک شبہ ہے, ایک شبہ بتائیں کہ اخوان میں تو خود تھوڑا سا کمزور ہوں عمل میں, اللہ اکبر. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم کیوں ایسا کہتے ہو جو کرتے خود نہیں ہو, ٹھیک ہے, اور اللہ کے ہاں یہ بڑا برا ہے. تو اس کے بارے میں یعنی لوگ وائی پیپل اسٹاپ گیونگ دعویٰ اینڈ ڈو ناٹ گیو دعویٰ اس کہ ہم تو خود گناہ گار ہیں جی, ہم تو خود سگریٹ پیتے ہیں, ہم کیسے لوگوں کو منع کریں, ہم تو خود گانے سنتے ہیں. ایز فار ایز somebody is trying نا, تو دے شوڈ گیو دعویٰ. لیکن کلو بنی آدم خطاؤن, آپ پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتے چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں. تو یہ ہے کہ آپ جب آپ کا جرنی ٹورڈز رائچسنس شروع ہو چکا ہے تو آلسو کیپ ٹیلنگ ادر پیپل اینڈ کیپ امپروونگ. اس میں تو آپ کی بات کو مزید الیبریٹ کرتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یعنی اگر بندے کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف تو بلا رہا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی نماز پڑھو, اور خود میں خراٹے مار رہا ہوں, میں نماز پڑھتے نہیں ہوں, تو ڈیفینیٹلی میری دعوت کا پھر وہ اثر نہ کرے گا, اور نہ ہی مجھے ایسا کرنا چاہیے. اگر جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنی ایٹموسٹ ایفرٹ ڈالنے چاہیے کہ یار اب ظاہر بات ہے اسلام ایسے ہی تو پھیلا ہے نا اخلاق سے, جتنی اچھے طریقے سے میں خود عمل کروں گا وہ نظر بھی آئے گا, اور انشاءاللہ دوسروں کو بتانے سے زیادہ ایزی نہیں ہوتا پریکٹس کرنا. ویسے یہ میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ جو انفیکٹ آپ چیز کرنا چاہ رہے ہو نا اس کو آپ بات کرنا شروع کر دو. ایکچولی وہ جو آتا ہے نا فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والی چیز بھی آپ وہ کرنا شروع کریں, اور انشاءاللہ آپ کی اس بات میں نا آہستہ آہستہ اثر بھی آئے گا, وہ آپ کے لیے موٹیویشن ہوگی. اور اس آیت کو نا ہم بڑا غلط سمجھتے ہیں, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود کرتے نہیں ہو تو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے ہو تم. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دے رہے ہو وچ از ویری گڈ, لیکن تم اپنے آپ کو کیوں بھول رہے ہو؟ نہ عمل کرنے کو بیش کیا گیا ہے, نیکی کا حکم دینے کو بیش نہیں کیا گیا. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ میتھس کے پیپر میں پاس ہوتا ہے اور کیمسٹری میں فیل ہوتا ہے, تو میتھس میں تو پاس ہو رہے ہو بیٹا, کیمسٹری میں کیوں فیل ہو رہے ہو؟ تو اس کا مطلب اس پہ بھی رغبت دلائی جا رہی کہ اس سبجیکٹ میں بھی جو ہے اس میں بھی پاس ہونے کی کوشش کرو. بالکل. تو یہ کیونکہ دو پیپرز میں ہم نے پاس ہونا ہی ہونا ہے, ایک عمل کا پیپر ہے, ایک دعوت کام کا پیپر ہے. جو شخص دعوت دے رہا ہے وہ اس پیپر میں تو پاس ہو رہا ہے, اللہ کے ہاں وہ معذرت کر رہا ہے, لیکن اس میں فیل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں اپنی گیم اپ کرو, نہ کہ دعوت کا کام کرنا سٹاپ کرو. اور وہ دوسری بات یہ بھی ہے, سوری میں اس میں ایڈ کر دوں کلیئرٹی کے لیے لوگوں کو تاکہ سمجھ آئے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون, اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو. اس میں یہ مطلب ہے کہ if you haven't done حج, why do you say کہ میں نے حج کیا تھا, ٹھیک ہے. if you haven't given صدقہ, why do you tell people کہ میں نے صدقہ کیا. تم نے اگر کل رات تہجد نہیں پڑھی, تم کیوں کہہ رہے میں نے تہجد پڑھی. یہ چیز منع کی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم فار ایگزامپل اگر کسی کو سگریٹ پینے سے روک رہے ہو, تم خود پیتے ہو تو تم نہیں کہہ سکتے ہو. اور وہ واقعہ بڑا ضعیف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا ہے رسول اللہ میرے بیٹے کو میٹھا بڑا کھاتا ہے, اس کو ذرا نصیحت کریں. اب فرمایا کچھ میں آتا ہے 1 دن بعد آنا, کچھ میں آتا ہے 3 دن بعد آنا. تو انہوں نے کہا کہ 3 دن بعد آیا تو بیٹے کو نصیحت کر دی کہ نہ کھایا کرو. تو انہوں نے کہا آپ نے کیوں 3 دن لیے؟ کہتے میں خود میٹھا بڑا کھاتا تھا, تو جب تک میں عمل نہیں کرتا. ہاں برو, یہ بڑا فیمس واقعہ ہے. اچھا یس بردر, سب کانٹیننٹ واقعہ ہے برو. تو آپ نے فرمایا کہ میں خود کھاتا تھا میٹھا, یا نمک, کچھ روایت میں نمک کے بارے میں بھی آتا ہے, نمکین کے بارے میں. تو میں چاہتا تھا کہ جب تک میں خود عمل نہیں کرتا میں, یہ ضعیف واقعہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو اگر ہولسٹکلی اس کو سمرائز کیا جائے تو یہ ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہی کرنا ہے, بلغوا عنی ولو آیا, اور آپ نے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں نا انشاءاللہ دیکھیں کچھ نہ کوشچنز یہ بھی آتے ہیں, کوئی بردرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی ہم اس شخص کو بار بار بتا رہے ہیں وہ میری بات نہیں سن رہا, اور یہ بردر نا کافی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کہ وائی از ہی ناٹ لسننگ ٹو می. تو اس میں بھی نا انشاءاللہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے الحمدللہ, وہ تو آپ نے کرنا ہے, لیکن وزڈم کے ساتھ. اب دیکھیں نا ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں, کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کہیں نا اس بندے کو,
وہ زیادہ بہتر یعنی رہتا ہے. مثال کے طور پہ کریکٹر سے بتائیں اس کو. ایک تو کریکٹر بھی ہے, دوسرا برو ایک واقعہ جو ہمیں ملتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک وہ پرزنر آیا, تو ان کو نا مسجد نبوی کے ساتھ پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. اس پرزنر کو یہ نہیں بتایا کہ ایسے تم یہ کرو وہ کرو. ہوا کیا کہ وہ پرزنر آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, رسول اللہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ یعنی اپنے جو خود کھانا کھاتے تھے اس سے بہتر اس کو پریزنٹ بھی کیا, دودھ پلایا. تو بندہ بولتا ہے یار یہ تو کمال ہو گیا. اچھا یہ اسلام عام انسان نہیں تھا, یعنی چودھری تھا, بڑا سردار تھا, ثمامہ بن اوصال یعنی اس کا نام تھا, اور ہی یوزڈ ٹو ہیٹ اسلام سو مچ. انہوں نے کہا بھی دیا نا کہ مجھے تو اسلام سے اتنی سخت نفرت تھی, لیکن دیکھیں کیسا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. اور پھر ان کو رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اب ان کو چھوڑ دو, بالکل ان کی رسی کھول دو, لیٹ ہم گو. اور پھر وہ واپس سبحان اللہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں معاشرے میں نا ہمیں ضرورت اس بات کی زیادہ ہے کہ لوگوں کو منہ سے بتانے کی بجائے واقعتاً کر کے دکھایا جائے. بالکل کیونکہ ہمارے حوالے سے نا بیڈ ماؤتھنگ اتنی زیادہ ہوئی ہے اور ایز اے کیمپین ہوئی ہے, یو نو ریورس, مطلب اینٹائی اسلامک دعویٰ آپ اس کو کہہ لیں. اس کی وجہ سے نا اب فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاد جیسی چیز کو ٹیررزم کے ساتھ مکس کر دیا گیا. یعنی اتنا مکس کر دیا گیا کہ جہاد کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. حالانکہ جہاد جو ہے وہ سبحان اللہ دین کی چوٹی قرار دیا گیا. اور جہاں تک فیملی کا بات آتی ہے نا, فیملی کی, اس میں تو ہائی ریکمینڈڈ ہے کہ زبان کو تھوڑے ٹائم کے لیے آپ زپ کریں اور کردار سے دعوت دیں. ہم لوگ برو جب چینج ہوئے تھے, ہر بندے کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وین وی چینج, ہم نے کہا اوہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, میوزک چل رہا ہے, حرام ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے قرآن میں ارلی شروع میں. ویسے میں نے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نا شروع میں ایسا یہ والا فیز آیا تھا میرا, لیکن جب مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی, میں نے نا اپنے پیرنٹس کی خدمت بہت زیادہ کرنا شروع کر دی اچانک سے. بائی ریڈنگ دا احادیث اور قرآن اور وہ امپورٹنس سمجھ کے نا میں نے نا ایسی وہ رسپیکٹ شروع کی کہ انہوں نے کہا یار یہ کیسا شفٹ ہوا ہے, یو نو دس از سم تھنگ نیو, دس از دا ٹیکنیک. پیرنٹس کی بات آتی ہے نا, اس سے ان کو لگا کہ یار ہمارا بچہ جو ہے جس چیز پہ چینج ہوا ہے یہ چیز تو بڑی اچھی ہے. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ یہ مولوی بن گیا ہے, داڑھی رکھ لی, تو ناؤ از بیکم اے بیٹر سن. یہ بہتر بن گیا نا. پہلے لاپرواہ تھا, وہ آدھا دن گھر پہ نہیں ہوتا تھا یا گھومتا پھرتا تھا, اب یہ گھر پہ بھی ٹائم آتا ہے. جو شخص دین پہ آنے کے بعد, جیسے آپ نے کہا, اگر اس کا پیرنٹ سے تعلق خراب ہو رہا ہے یا اس کا پیرنٹ سے ریلیشن خراب ہو رہا ہے, وہ دین پہ آئی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے میں نے داڑھی رکھ لی ہے اور میں نے 5 اوپر کر لیے, میں نے یہ دین سے کہا تھا کہ پیرنٹ سے تعلق خراب کرنا. ہاں ماں کہے داڑھی کٹوا دو وہ ہم نہیں کریں گے, ماں کہے شرک کرو, باپ کہے ہم وہ نہیں کریں گے, کہ اللہ کے مین فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. لیکن کیا ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں کہ اما جو ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے؟ لا اعبد ما تعبدون. صحیح بات ہے, سبحان اللہ, لکم دینکم ولی دین. وہ میں نے کمنٹ پڑھا, اللہ اکبر, پیرنٹس کو نہیں کیا ہوا تھا, دوستوں کیا ہوا تھا, لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارا دین اپنا میرا دین. یار یہ کافروں کے لیے اتری تھی سبحان اللہ. مسلمانوں بھی ہم لوگ یہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ہاں بھائی اسپیشلی بردر زیادہ آئی تھنک جو نا جب دین سیکھتے ہیں نا تو ماشاء اللہ آؤٹ آف پیشن ہوتا ہے کہ یار ہم بس اب وہ ایک دم سے آپ کو ایک وہ ملا ہوتا ہے نا, ایک ٹیکا ملا ہوتا ہے, ایک ہائی لیول آف موٹیویشن ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اب میں بس سب بدل دوں ود ان اے منتھ, ایک مہینے کے اندر. اسی لیے اللہ نے مینشن کیا بالحکمہ, یو نو بالحکمہ. اور دوسرا صبر بھی ہے نا, دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو صبر بڑا کرنا پڑے گا. جو آپ بات کر رہے تھے نا, کچھ بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں بڑی کچھ لوگ حکمت بھی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ بھی نے ٹیکنیک دوستوں کے ساتھ اپلائی کی, فیملی کے ساتھ بھی کر رہا ہوں, لیکن نہیں چینج آ رہا. سبحان اللہ یار, مطلب اور ہو سکتا ہے کہ چینج سالوں سال نہ آئے, ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ آئے. دیکھیں ہمارے پاس انبیاء کی ایگزامپلز ہیں. نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد یار آج کتنے بڑا مزہ آیا, آج پڑھا شیخ نے. آپ کو کیا تھا, میری تو سورہ یوسف تھی. ہم یہاں سے تھوڑا سا میں خاص ہے نا تلاوت سلو کر رہے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے برو یہاں پہ, ماشاء اللہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. مطلب یہ کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں مزہ نہیں آتا آپ کو, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں برو, اب یہ دیکھیں What about judging your brother? یار سبحان اللہ برو, برو کوئی مزہ آتا ہوگا یار. اچھا میں اگر مجھے مزہ ہے, I never said کہ ان کو مزہ نہیں آتا اپنے مزے میں. برو کم آن, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. برو حکمت دینا برو, آپ ان کو افینڈ کر دیا, آپ نے زبردستی دعوت دی ہے.
شیخ یہ ایک سوال یعنی نعم یقول السائل نعم یہ لوگوں کو جج کیا جاتا ہے اپنے بھائیوں کے انٹینشنس کو, اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ پورا اتنا مزے کا کام ہے نا یہ. استغفر اللہ. I asked the question to a wrong sheikh. اچھا شفٹنگ دا ٹاپک, میں خود جب میں نے گھر پہ نا ٹی وی تھا, میوزک تھا, میں نے شروع میں ریٹیلیشن کی کہ یار نہ کریں پلیز, یہ غلط ہے, حرام ہے سب کچھ. انہوں نے کہا اوہ کل کا بچہ جمعہ 8 دن ہوئے, تو یہ تو راتوں کو ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ رات کے کب آئے گا گھر پہ, اور سارا تم ہمیں کہہ رہے ہو یہ, تو بڑا ریٹیلیشن اور شروع میں نا. تو میں نے پھر یہی وہی والا کام مجھے شیخ نے سجیسٹ کیا کہ ماں کا پاؤں دباؤ, ماں کی خدمت کرو, اینڈ بی مور رسپانسبل. وین یور پیرنٹس ول سی کہ ہی از مور رسپانسبل ناؤ, ہی از ایڈنگ ویلیو ٹو دا ہوم. یہ پلمبر لے کے آتا ہے, یہ گاڑی کو صاف کرواتا ہے, یہ اپنے کپڑے سنبھال, یعنی یہ اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ہی از ناٹ اے وہ چھڑا اینی مور. ٹھیک ہے, سرو کرو, سرو کرو. عمر بن خطاب رو اکثر کہا کرتے تھے لوگوں دعوت دیا کرو زبان کے استعمال کے بغیر. اچھا کیسے سکھانے کا عمل کے ذریعے. اور تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کا دین کو جھٹلایا جائے, انکار کیا جائے, تو عمل کے عمر بن خطاب کے بارے میں آپ کمپلیٹ کریں انشاءاللہ, پھر میں بھی ایک الحمدللہ. عمر بن خطاب کا آپ دیکھیں when he was stabbed multiple times, تو آپ امیجن کریں کہ سبحان اللہ he was bleeding profusely. یہاں تک کہ ان کو نماز کے دوران جب ان کو لے کے گئے گھر کی طرف, تو ان کو پہلے پانی پلا رہے ہیں, پھر دودھ پلا رہے ہیں, جو پی رہے ہیں نیچے سے نکلتا جا رہا ہے. آئی مین دس واز دی کنڈیشن. اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا جو ٹینور تھا نا ٹائم اس لیے برداشت کر گئے بیکاز ہی واز اے جائنٹ آف اے پرسنالٹی. کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ کب کا جو ہے ختم ہو چکا ہوتا. امیجن کریں اتنی امینس پین میں ہے, اور ہی از جسٹ بریدنگ ہز لاسٹ بریتھ. ابھی جو ہے ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ. ہوتا کیا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے نا, کہ چلو ہم جو ہے ایک دفعہ اور امیر المومنین کو مل لیں. ایک لڑکا آتا ہے ملنے کے لیے, مل کے کہتے ہیں ابشر یا امیر المومنین, آپ خوش ہو جائیں کہ آپ نے تو بڑا اچھا رول کیا, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں. بات کر کے نا یو ٹرن کر کے واپس جانے لگتا ہے. واپس جب چلا جاتا ہے نا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ادع لی ھذا الغلام, اس لڑکے کو دوبارہ واپس بلاؤ. جب واپس بلایا جاتا ہے نا, پتہ کیا کہتے ہیں, ارفع ثوبک یا غلام, اپنے پونچے کو اوپر کرو, اینڈ دین گو اوے. اب سبحان اللہ ریزن بھی بتائی کہ اللہ کے تقوی کے زیادہ قریب ہے اور تمہارے کپڑے کی صفائی کے لیے باعث بنے گا. یار امیجن کریں سبحان اللہ, اس اسٹیٹ میں بھی بندے کو جب کوئی ہوش, یعنی کہاں ہوتا ہے برو ایسی سچویشن. مجھے یہ بتائیں کہ پریکٹیکلی ہماری سوسائٹی میں ابھی کون کون سے ایسے رانگز ہو رہے ہیں جو ایک تو دعوت نہ دینے کی وجہ سے ہو رہے ہیں اوبویسلی, جن میں جو کہ بلیٹنٹلی رانگ ہیں اور ان پہ کسی کا بھی کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. سو لیٹس لسٹ دیم سو دیٹ پیپل نو کہ کون کون سی چیزیں غلط ہو رہی ہیں. آئی تھنک فحاشی ون آف دا ٹاپ سر عام ہے, اینڈ آلسو ویری ڈینجرس بیکاز کسی لوگ کہتے ہیں نا فقہ کا اختلاف, مسئلہ کا, کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے اس میں, سب ایک ساتھ ہیں. اس پہ تو کم از کم بولو سود نماز ہے. کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں یونیورسٹیز میں آپ کی اور ایون حج جہاں یونیورسٹیز میں یہ لوگ باہر پھر رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے مسجد ہے یہ, ہم ایوری ٹائم وی گو تو وی سی دا مارکیٹ اراؤنڈ ہیئر, تو نو بڈی از کلوزنگ دیئر شاپس مین. بالکل اپنے کام کر رہے ہیں برو. اور میں حیران ہوتا ہوں یار واللہ کہ اتنے جوتے کے انبار باہر لگا ہوتا ہے, یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں, اور رمضان کے علاوہ کیوں نہیں ہوتے مسجد میں. یعنی دے لیو نیئر بائی but they never come to the یعنی they can come to masjid. They can come to masjid. Bro, آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں نا, گھر کے آس پاس کے جو آپ کے پڑوس والے ہیں, آپ کو وہ لوگوں کا تو پتہ, چہرے پتہ ہے, لیکن you don't see those people in the masajid. تو آپ کہتے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں یار. judge them. No, I mean اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. No, exactly, بالکل نہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. What I'm saying is آپ کہتے ہیں judge. no, we are saying, to be very honest, we should know the state of the ummah, bro. Yes. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر ہمیں کہ یار ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, اور میرے جو ہے نا وہ ٹیچر بڑی زبردست بات کا کرتے تھے کہ جس دن مسلمان فجر کی نماز پڑھنے لگ گیا نا مسجد میں, ریولیوشن آٹومیٹکلی آ جائے گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو برنگ دا نیو ریولیوشن. آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ نے بھی عمر بن خطاب کا واقعہ بتایا تھا نا, تو جب ان کو اسٹیبنگ ہوئی تھی نا, یعنی فینٹ ہو گئے تھے, تو یہ نماز کے فجر کی نماز کے بعد کا واقعہ نا, تو جب وہ ہوش میں آئے نا, تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا میری نماز. دیٹس دا فرسٹ تھنگ ہی وانٹڈ ٹو کمپلیٹ, کہ میں نماز تو کمپلیٹ کروں. یعنی از آن ہز ڈیتھ بیڈ. تو پرائرٹیز جو ہے نا وہ بڑی کلیئر تھی. تو ہماری انفارچونیٹلی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, فحاشی, نماز, سود, بٹ آئی وڈ سے کہ ایک اور جو بڑی چیز ہے نا وہ ہماری جو کم ہوئی ہوئی ہے وہ ہے جو بیسک اخلاقیات ہے.
ابھی ہم نے پیرنٹس کا ذکر کیا نا, پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ, بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ, اور ہم بات کریں دعوت اخلاق سے دیں, کریکٹر سے دیں, اپنے آپ کو ایسے بنایا. واز لسننگ ٹو اے اسکالر, کیا زبردست سنر بات کی. انہوں نے کہا ہم بڑا آج کل گھبراتے ہیں نا کہ یار ہمارے پاس سرویلنس ہے باہر کے ملکوں میں اور کیمرز ہیں, ہمارے ہر چیز ڈیٹیکٹ. کہتا ہے آئی وانٹ پیپل ٹو سی مائی لائف, آئی وانٹ دیم کہ دیکھے کرے میرے پاس. کہتا ہے آئی وانٹ دیم ٹو پٹ اے کیمرا ان مائی ہاؤس. کہتے ہیں بیکاز آئی وانٹ ٹو گیو دعوت ٹو دیم. سبحان اللہ, میں ایسی لائف اسٹائل گزارنا چاہتا ہوں, دیکھیں نا مجھے. کہتا ہے ہمارا ہم نے چھپانا تھوڑی اپنے آپ کو. ایک جو مسلمان ہے نا اس نے اپنا لائف اسٹائل چھپانا نہیں ہے کسی سے. ہاں, اس نے مسلمانوں کی طرح رہنا اور مسلمانوں والا لائف اسٹائل دکھانا ہے سب کو. عمل نہ دیکھیے, عمل ہے نا. تو یو نو ایک تو حدیث میں آتا ہے, کمال کی حدیث ہے کہ 3 طرح کی زمین ہوتی ہے. ایک وہ زمین ہے جس میں بارش پڑتی ہے اور وہ ویجیٹیشن اگاتی ہے, پھل پودے وہ سب اگاتی ہے, زرخیز ہوتی ہے. دوسری وہ زمین ہے جس میں بارش پڑتی ہے لیکن وہ بارش اوپر رہتی ہے, ٹھیک ہے, اندر نہیں جاتی, اس کو سوک نہیں کرتی, ابزارب نہیں کرتی ہے اس کو. اور تیسری وہ زمین ہے جہاں بارش پڑتی ہے تو وہ مٹی اور کیچڑ اور گند ہو جاتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے 3 زمین جو اگزامپل دی نا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کے دل بھی ایسے ہیں. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں, اب یہ پوڈ کاسٹ ہے, اب یہ ہزاروں لوگ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. دیر آر سم ہارٹس دوز ہو ریسیو اٹ, وہ اندر بھی اتر جاتے ہیں ان کے دل کے, اور سامنے جو ویجیٹیشن اگتی ہے, جو پھل ہوتے ہیں, وہ ان کا عمل بھی نظر آتا ہے, ثمرات بھی نظر آتا ہے. انہوں نے میوزک چھوڑ دیا, حجاب کرنا شروع کر دیا, ماں باپ کا اچھا اخلاق, کانسرٹس میں جانا چھوڑ دیا, پون یا حرام ریلیشن سب چھوڑ دیا, الحمدللہ پھل پھول نظر آ رہے ہیں. دوسری وہ زمین ہے جس کو یہ لیکچر سنا, اس طرح کہ شیئر تو کر دیا, اس کے اندر نہیں گیا, لوگوں نے بینیفٹ لیا. کیونکہ جیسے زمین کے اوپر پانی ہے نا تو چرند پرند نباتات حیوانات آگے پانی پی لیتے ہیں, تو لوگوں نے تو بینیفٹ اٹھایا مگر خود اپنے آپ کو بینیفٹ نہیں پہنچایا. اور تیسری وہ زمین ہے جس نے نہ تو خود بینیفٹ لیا اور نہ لوگوں کو آگے شیئر کیا, اور کہا یار یہ مولوی فضول میں ایسے ہی لگے رہتے ہیں, ان کا دنیا میں اور کام کوئی نہیں ہے, یہ ساری باتیں. سو میں اور آپ دیکھیں واللہ ہمارا دل ان تینوں میں سے کون سا دل ہے, یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے. سو یہ بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے. آؤٹ آف آل دیز تھنگس نا میں سمجھتا ہوں نیکڈنیس جو زیادہ ہے نا برو, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک آپ کی ایمان کے ساتھ ہے نا. تو ایمان جب نہ ہو تو پھر تو آپ کا مطلب آپ کا ایمان نہیں ہے. ایمان از واٹ میکس یو مسلم. برو حدیث ہے نا کہ جب حیا چلی جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایمان بھی لے جاتی ہے, اور پھر حیا نہ ہو تو پھر جو مرضی کرو. جتنے زیادہ مسائل ہیں سوسائٹی میں وہ میرے خیال ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, اور ایمان کی کمزوری جو سب سے زیادہ اٹیک ہو رہا ہے نا وہ ہمارے ہاں فحاشی کی وجہ سے ہو رہا ہے. امیجن کریں کہ اگر سبھی لوگ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, ہر جگہ پہ اس چیز کا خیال کرنے والے اور روکنے والے بن جائیں تو معاشرہ کافی مطلب ایک دم کافی زیادہ تبدیل ہو سکتا ہے. کیونکہ نیشنز کی جو تبدیلی ہوتی ہے, میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جیسے چائنیز نیشن ہے اور جاپنیز نیشن ہے, بڑے ورکہولکس ہیں, ٹھیک ہے. ان کا جو ہے نا ذہن ہی اس چیز پہ کہ ہماری جو دنیا کا مقصد ہے نا وہ بس کام 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 ہے, ٹھیک ہے. اور سائیکل زیادہ چلانا اور منیملسٹک لائف اسٹائل کی طرف زیادہ آنا, سمپل فوڈ بھی کھانا. ایون میں یہ سوچتا ہوں کہ یار نیشنز جو پوری کی پوری ہوتی ہیں, ان میں جو ایسے بیہیویئرل چینجز آتے ہیں ٹورڈز پازیٹیوٹی, یہ کیسے آتے ہیں؟ ہاؤ از اٹ ڈن اف ناٹ بائی causing awareness and educating them. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اوور جنریشنز ہوتا ہے. You don't have to stop. You just keep doing, keep moving in the positive direction. اور پھر چینج جو ہے نا وہ اوور جنریشنز آتا ہے, وہ ایک دم نہیں آتا. ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں ناانصافی کتنی زیادہ ہے. مطلب یو سی دوز رینڈم ویڈیوز جو کبھی کبھی آ جاتی ہیں اور لوگ عدالتوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور کسی اماں کو انصاف نہیں ملا, کسی بندے کو انصاف نہیں ملا, 10 سال 20 سال جیل میں رہا, پھر پتہ چلا کہ یار میں تو اس کا پارٹ ہی نہیں تھا کیس کا, اور اس کی آدھی زندگی گزر چکی ہے. مطلب دیر آر سو مینی رانگز ہیپننگ ان آور سوسائٹی. یار اس میں آئی وڈ سے کہ کبھی کبھار نا ہم ڈسہارٹن ہو سکتے ہیں کہ یار میں کام کر رہا ہوں. میں آئی وڈ جسٹ سے کہ جو بندہ بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے نا وہ سب سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ عالم چینج آتی ہے نہیں آتی, آپ کی زندگی میں کچھ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہے. ہمارے سے جو تقاضا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ایفرٹس دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے کتنا ایفرٹ کی, کتنی سنسیریٹی سے کی, کتنے اخلاص سے کی,
کتنی کوشش کی, ہمارا ٹائم کتنا علم پڑھنے میں اور دعوت دینے میں گزرا, کتنا ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ گزرا, کتنا رینڈم چیزوں پہ گزرا. دس از دا کوشچن وی شوڈ آسک آور سیلفس کہ یار میں دعوت میں کتنا ایفرٹ ڈال رہا ہوں, میں علم سیکھنے میں اتنا پارٹ کر رہا ہوں, رزلٹ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, نہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. ہمارا اسلام رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے, ہمارا اسلام ایفرٹ اورینٹڈ ہے. لیکن خیر ویژن تو ہونا چاہیے نا, کہنے کا مقصد ہے کہ انسان ایک مومن کا ویژن ہونا چاہیے ٹو چینج دی ہول سوسائٹی. ویژن ہوگا تو اس کے مطابق ایکٹ کرے گا, بٹ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس ایکٹ کے جو آپ کے پلانڈ ریزلٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ملیں گے. ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے نہ ملے, ڈیلیڈ ہو. ایک آتھر ہے برو, کاپ میئر ان کا نام ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑے سکسیس کے ہوئے اس نے کتابیں لکھی ہیں اور سارا 1000 پرنسپلز آف سکسیس لکھے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ شیخ یہ بتائیں, شیخ تو نہیں کہا, ٹھیک ہے, یہ کہا کہ ان کے شیخ ہوں گے نا, ان کے شیخ ہیں نا, تو ان میں اپنے 1000 پرنسپلز لکھ ڈالے ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک ہے. ایک پرنسپل بتائیں جس کو ہم فالو کریں تو وہ سب کو یعنی دریا کوزیں بند کر لیں, ایک بتائیں. اور اس نے بتایا کاپ میئر نے کہا, کہتا ہے کہ ایک پرنسپل ایسا ہے اگر وہ ہے تو سب ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہے تو آل آف دا 999 پرنسپلز آر فیل. اس نے کہا وہ کیا ہے, اس نے لکھا اپنی بک میں, انہوں نے کہا ڈو واٹ یو شوڈ ڈو وین یو شوڈ ڈو اٹ ایون اف یو لائک اٹ اور ناٹ. انہوں نے کہا ڈو واٹ یو شوڈ ڈو وین یو شوڈ ڈو اٹ even if you like it or not. And this is the time we should give dawah to people, and this is the time when the iron is hot. اور اگر ہم نے آج اپنے لیے اسٹریٹجی نہ بنائی نا, امام راضی کہتے ہیں ویلن, یعنی تباہی ہے اس بندے کے لیے, لمن کان ہدہد خیر منہ, جس سے ہدہد بہتر ہو گیا. کہ اس ہدہد سلمان اسلام کی وجہ جو تھا, اس کی وجہ سے ایک پورا قوم اسلام میں آ گئی. اینڈ یو ٹیل یور سیلف کہ نہیں, مجھے اللہ نے کیپیسٹی نہیں دی ہے. پیپل live to eat and eat to live, live to work and work to live. And there will be Muslims, اور ابھی بھی آج بھی ہیں, قبروں میں چیخ اور چلا رہے ہیں کہ کاش ہمارے نام پہ کوئی دعویٰ سینٹر کھول دے, کاش ہمارے نام پہ کوئی مسجد بنوا دے, کاش کوئی کنواں کھدوا دے, کاش کوئی کر لے. Do not be like such people. زابی اکثر وہ انکل بشیر کی ایگزامپل دیتے ہوتے ہیں, نام چینج ہوتے ہیں, ڈفرینٹ نام چینج ہوتے ہیں, کہ اگر میرا یہ فون گر جائے اور اسکرین ٹوٹ جائے تو مجھے دکھ ہوگا, بٹ میرے 4 گلیاں پیچھے اگر انکل بشیر کی وفات ہو جائے, مجھے پتا انکل بشیر چلے گئے اس دنیا سے, تو آئی وڈ سے اوکے انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے, لیکن مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا. وائی؟ بیکاز اس فون کی اسکرین تو میری لائف میں ویلیو ایڈ کی, لیکن انکل بشیر نے میری لائف میں ویلیو ایڈ نہیں کی. سو گائز ڈونٹ بی لائک انکل بشیر جو سن رہے ہیں, کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اینڈ یو جسٹ ایڈ اے گریو آن دا فیس آف دس ارتھ. ایک کنال ایک کوٹھی بنا لی تھی آپ نے, اپنے بچوں کو لنڈن اور کینیڈا سے پڑھا لیا تھا, اور آپ جب گئے تو لوگوں نے بس کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اینڈ دے آر گون. سو میک اے اسٹریٹجی. ایون صحابہ بھی نا برو, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 تقریباً صحابہ تھے, 24 سے 35 کے بیچ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان میں سے برو کتنے سامنے آئے, ضعیف احادیث اکٹھی کر لیں, فیبریکیٹڈ احادیث اکٹھی کر لیں, حسن حدیث, تمام احادیث اکٹھی کر لیں, 1500 صحابہ کا نام آتا ہے برو سب میں, جو کہ 1.3% آف صحابہ بنتا ہے. سو کوئی ریسرچر بھی کہتے ہیں کہ اونلی 2% آف دا ہیومنز آر لیڈرز اینڈ 98% آر فالوورز. سو صحابہ بھی یعنی 1.3% تھے دوز ہو وانٹیڈ ٹو پٹ اے اسٹریٹجی فارورڈ, کہ ہم نے یار کچھ کرنا ہے. ایسے مدینہ سے نکلے برو, سب نکلے مدینہ. برو میں ایک دن یونیورسٹی میں گیا, اس دن نا نعت پڑھی جا رہی تھی کہ یہیں پہ یعنی میری زندگی گزر جائے مدینہ میں گنبد خضرا کے نیچے اور سارا. میں نے اس لیکچر میں کہا کہ میں نے کہا یہ تو دین نہیں ہے ہمارا کہ مدینہ میں زندگی گزر جائے. صحابہ نے مدینہ میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے, اللہ کے نبی نے کہا مصعب بن معاذ بن جبل کو, اور بھیج رہے ہیں یمن, بھیج رہے ہیں, معاذ بن جبل رو رہے ہیں, اور کہا معاذ یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, ہو سکتا ہے آج کے بعد تم سے کبھی نہ ملے, اور تو واپس ہے مدینہ, میری مسجد ہو, میرا گھر ہو, میرا ممبر ہو, مگر میں نہ ملوں تجھے, بٹ تو نے جانا ہے اور تو نے کیا کرنا ہے, احسن خلقک للناس یا معاذ, اپنا اخلاق لوگوں سے بہتر کریں, اور پھر اسٹریٹجیز بتائیں. سو ہمارا صحابہ کی اکثر جو قبریں ہیں وہ مدینہ سے باہر ہیں. اینڈ ناؤ ڈیز وی سی کہ یار مسلمز ایسے ویک اینڈ میک. آئی تھنک دس از دا ٹائم ٹو رائز اینڈ شائن, اینڈ دعا بھی کریں, دعا بھی کریں. دیکھیں کبھی کبھار نا بندہ دعوت دیتے دیتے نا اگر بندہ نہیں سن رہا نا تو فرسٹریشن سی اور گرج سی آ جاتی کہ یہ میری بات کیوں نہیں سن رہا. تو اس حوالے سے نا بس ایک واقعہ میں ایڈ کر چاہوں گا اس حوالے سے کہ ایک جوان آتا, نوجوان آتا ہے, شاب بن,
حدیث کے الفاظ ہیں. اور کہتا کیا ہے, امیجن کریں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا, کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اینڈ ناؤ پوز فار اے مومنٹ, اگر آج کے زمانے میں امام صاحب, قاری صاحب کے پاس اگر کوئی نوجوان آتا ہے یا اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے اور اس طرح کی بات کہے, میرے نہیں خیال وہ بچ پائے گا اس کے بعد. اور دیکھیں ناصح الامین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا زبردست انداز تھا. صحابہ کرام اٹھے, کہتے ہیں ماں یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, کیسی فضول بات کر رہے ہو. تو رسول اللہ ان کو جو ہے اشارہ کرتے ہیں, بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں. ادنو, اس نوجوان کو بلاتے ہیں اپنے پاس. کیا زبردست انداز ہے دعوت دے. وی ٹاکنگ اباؤٹ دعویٰ, رائٹ. اب میرے ساتھ بھی اگر کوئی گھر والا ایسی بات کرے تو آئی ووڈنٹ وتھ اسٹینڈ دیٹ کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو, فضول بات کر. رسول اللہ پاس بلاتے ہیں اور کیا ہی کمال کا انداز ہے سمجھانے کا. کہتے ہیں اتحبہ لامک, کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ کیونکہ اگر میں تمہیں ابھی اجازت دے دوں تو ظاہر بات ہے باقی مسلمان بھی تو کہیں گے نا کہ اگر اس کو اجازت دے دی تو ہمیں بھی اجازت دیں. تو اگر سب کو اجازت دے دی جائے تو وڈ یو لائک دا سیم فار یور مدر؟ کہتا ہے جعلت فداک یا رسول اللہ, میں تو کبھی جو ہے نہیں چاہوں گا کہ میری ماں اس چیز میں پڑ جائے. تو پھر اس کو مزید الیبوریٹ کرتے گا, اتحبہ لاختک, اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ وہی جواب دیا, جعلت فداک یا رسول اللہ, میں تو اپنی بہن کے لیے کبھی بھی یہ چیز پسند نہیں کروں گا. اتحبہ لبنتک, کیا تو اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز پسند کرے گا؟ وہی جواب آتا ہے. اب رسول اللہ اس کو ایگزامپلز اپون ایگزامپلز دیتے جا رہے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے اس کے دل میں بات بیٹھ جائے. پھر کہتے ہیں کیا تم اپنی چچی کے لیے پسند کرو گے؟ لعمتک, اتحب لامتک. اور پھر کہتے ہیں اتحبہ لخالاتک, اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے. 5 times ہی ریپیٹڈ. اور پھر کیا کرتے ہیں, سبحان اللہ, اپنا ہاتھ مبارک اس کے چیسٹ پہ رکھتے ہیں. اینڈ برو ہی ریسائٹس دا دعا فار دیٹ ینگ پرسن. کہتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں اور اس کی دل کو صاف کر دیں. یہ جو رغبت ہے نا اس کی دل سے ہٹا دیں, اور پروٹیکٹ ہز پرائیویٹس, تاکہ یہ پروٹیکشن کرے اپنے آپ. تو یہ کہتے ہیں سبحان اللہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس زبردست دعا کے بعد اس نوجوان کے اندر ادنا رغبہ, یعنی کوئی رغبت باقی نہیں رہتی جس کام کے لیے وہ آیا تھا. سو دس از دا نیڈ آف دی آور, کہ ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے جس کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں نا, اس کے لیے دعا کریں, راتوں کو تہجد میں دعا کریں, سجدوں میں دعا کریں, ایمپتھائز کریں. برو دس از دا ریئل انداز اور سب کچھ. بیسیکلی اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے ویسے, کہ جب آپ چینج ہوتے ہو نا تو آپ اپنے پر کم فوکس کرتے ہو. آپ کا یہ زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات اس کو بھی بتانی ہے, اس کو بھی بتانی ہے, اس کو بھی بتانی ہے, ناٹ فوکسنگ یور سیلف کہ میں کہاں لیگ کر رہا ہوں. تو بندہ اپنے آپ پہ عمل, وہی کرکس, اپنے آپ پہ عمل اور اپنے آپ پہ سختی, ایگزیکٹلی لوگوں پہ نرمی, لیکن کنوے کرنا ہے میسج انشاءاللہ. اور میں سبحان اللہ پڑھ رہا تھا اس کا کہ لکھتے ہیں کہ aim for the high levels because the lower levels are congested with people. سبحان اللہ.